سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 سے پڑھیں گے. ہم نے 144 تک الحمدللہ پڑھی. سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 145. کیا ارشاد فرمایا رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں؟ موضوع چل رہا ہے تبدیلی کعبہ، قبلے کی تبدیلی، تحویل قبلہ. تو اس وقت دو تھے نا، یہود اور نصارہ. تو کہا انہیں آپ کتنے ہی نشانیاں، کتنے ہی ثبوت دلائل دے دیں، ماتبیوں کا قبلہ تک، یہ نہیں آپ کے قبلے کو مانیں گے. اچھا، اور پھر فرمایا نہ آپ ان کے قبلے کے پیچھے چل سکتے ہیں، وما انت بتابع. پھر فرمایا کہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو ماننے والے نہیں ہیں، ان میں بھی ویر ہے، یہود اور نصارہ. وہ اور بات ہے کہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، لیکن آپس میں ان کی بھی نہیں بنتی. اور یہ کہا کہ آپ کو العلم عطا کر دیا گیا، قرآن حکیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی کے ذریعے ہر چیز میں ہدایت دے دی، رہنمائی دے دی. کہا اگر اس کے باوجود وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر آپ ان کے کہنے میں آ گئے، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، یا انہوں نے جو بھی کوئی اگر لالچ طمع دی اس کے پیچھے آپ چل پڑے، تو دیکھیں سخت الفاظ ہیں. تو کہا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی پھر ظالمین میں سے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. جس کا دور دور تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آؤٹ آف کویشچن، کہ پیغمبر ان کی منکرین اور کافرین کی کسی بات کو مان لیں. لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے، تاکید، ایمفاسس کے لیے کہ اپنے محبوب ترین پیغمبر سے اللہ تعالیٰ اگر اتنے سخت الفاظ میں کہہ رہی ہیں تو امت کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اگر اللہ کے دشمنوں کے پیچھے چلیں گے نا، جو اللہ ہے، اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے، اور یہ تو یہ پھر اپنے آپ پر ظلم کریں گے یہ لوگ. اب اس پیرے میں ترجمہ دیکھیں ہم، وَلَئِن، اور اگر، آتیتا، عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، دینا بھی ہوتا ہے، دو معنی ہوتے ہیں. آتیتا، آئیں آپ، کن کے پاس آئیں؟ الذین اوتوا الکتاب، ان کے پاس آئیں. الذین، الذی کی جمع ہے ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، اوتو عطا سے پیسے وائز بن گیا، دی گئی جن کو کتاب. تو یہاں سے واضح ہو گیا اہل کتاب، اہل کتاب میں یہود و نصارہ ہیں. کس چیز کے ساتھ ہیں؟
बिकुल्ली आयतिन, आया का मतलब एक निशानी भी होता है, मोजे को भी आया कहते हैं, ये जो कुरान की वर्स है इसको भी आया कहते हैं। यहाँ निशानियों के मायने में है, यानी दलाइल, निशानियाँ, कितने सबूत ये हैं कि ये मिर रब्बिहिम, मैंने फैसला नहीं किया, अल्लाह का हुक्म है। मैं तो आगे कन्वे कर देता हूँ, आप इसके कितनी दलाइल ले लें। बिकुल्ली आयतिन, सारी की सारी निशानियाँ, ठोस सबूत, दलाइल, बुरहान, सुल्तान, कोई चीज भी उनके आगे कर दे, माँ तबियू के बिला तक, माँ नहीं तबियू इत्तबा करेंगे किबला तक का, आपके किबले की, कभी नहीं मानेंगे कि ये सच्चा है। और फिर अल्लाह ने फरमाया वमा अंत बिताबीन किबलतहुम, वमा और ना अंता आप हैं बिताबीन इत्तबा करने वाले किबलतहुम, उनके किबले की। ये क्यों कहा? क्योंकि आप पैगंबर हैं, आप तो वही के पाबंद हैं, आप तो रसूल होने के नाते वही के पाबंद हैं, जो अल्लाह का हुक्म होगा उससे तो आप एक इंच दाएं बाएं हो ही नहीं सकते। आपने ये करके दिखाया, कमा हक़्क़हु मिनोन, अल्लाह का हुक्म तो अल्लाह की जो वही होगी कि भी आप ये किबला कर ले, वो कर लिया, इस तरफ रुख कर लिया, इस तरफ कर लिया, लब्बैक है, इसी को सरे तस्लीम हम करते हैं। तो कहा कि आपका तो स्टेटस, आपकी तो हैसियत ही ये है कि आप वमानता बिताबी, आप तो इत्तबा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो सिर्फ अल्लाह की भेजी हुई वही के मुताबिक चलेंगे, है वही जो हुक्म आ गया। वमा बाजुहुम बिताबीन किबलत बाज, वमा और ना बाजुहुम उनमें से बाज बिताबीन इत्तबा करने वाले हैं किबलत बाज, बाज के किबले की। ये इनके आपस की वो बात बता दी कि ये नहीं करने वाले। देखिए अब तक क्या सिनेरियो हुआ जो हम पढ़ा आपने, यहूद, नसारा, यही तो अहले किताब है, और आप तशरीफ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से मुखातिब होकर कहा, आप इनको कितने ही दलाइल ले लें दे दें, या आपके जुमले को नहीं मानेंगे। एक बात ये शुरू हुई, फिर एक आप जो है वो एक जुमले के पीछे नहीं कर सकते, वो इसलिए कि आपने तो हमारे हुक्म के मुताबिक चलना है, वही के मुताबिक। अच्छा, फिर कहा ये दो है ना, ये दो भी एक दूसरे के वैरी हैं, ये भी एक दूसरे की बात नहीं मानते, इनका अलग है, इनका अलग है, इन्होंने मशरकी किनारा, इन्होंने मगरबी किनारा, और वैसे भी आपस में इनकी नहीं बनती। वो और बात है कि ये जो दीन लाए इस्लाम के खिलाफ ये गठजोड़ कर लें, वो लेकिन आपस में इनका जो है ना वो मुखालफत, लड़ाई एक दूसरे को, है ना, ये तो पूरी तारीख बताती है, नहीं उनमें कभी भी नहीं बनी। जब उधर मुखालफत करनी है दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। अब फिर कटे, यही तो मैंने कहा ना, गठजोड़ फिर कर लेते हैं, वो एक फिर अलग चीज आ जाती है ना। फिर उनको ये होता है कि ये एक नया चैलेंज आ गया, और चैलेंज भी ऐसा आया जो हक पर मबनी है, ये हम दोनों के लिए खतरा ना बन जाए। तो फिर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं अपने मुफाद के, क्योंकि ये हक लेकर आए ना, हक दीन, हक पैगाम। तो जब उनको थोड़ा सा ये खतरा हुआ कि हमारी हुक्मरानियाँ डावाडोल हो सकती हैं, हमने बड़ा वो कुछ किया है, और ये आएंगे छा जाएंगे, हक की तरफ सारे लोग चले गए, तो हम तो गए कर लेते हैं आप। अच्छा सर, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चीमे और चट्ठे लड़न भीड़ नूं खाण पीण नूं वखो वख ते लड़न भीड़ नूं कट्ठे। चीमे ते चट्ठे। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो फरमाया कि वो फिर फरमाया कि ये वमा बाज़ुहुम बिताबीन क़िबलत बाज़, इससे मर्द यही है कि ये
बाज की भी इत्तबा नहीं करेंगे, है ना जी। यानी ना यहूद नसारा की बात मानेंगे और ना नसारा की। ये वो ये पढ़ी थी आयत के यहूद कहते हैं लैसा लैस्त अला शैइन, इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। यही बात यहूद उनके बारे में कहते थे, लैसा अला शैइन, ये कोई बुनियाद नहीं इनके मजहब की, एक दूसरे को इस तरह कहते थे, है ना। अच्छा, अब आगे के जो अल्फाज हैं वो यानी इंतहाई उसमें शिद्दत है, सख्ती, यही बताने के लिए कि ये जो बातिल लोग हैं यहूद नसारा, इनकी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना। वला इन तबाता, वला इन ये लफ्ज़ शुरू में भी आया था, और अगर इत्तबाता, इत्तबा के साथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन लग गया ता, यू के माने में, इत्तबा किया आपने, इत्तबा के साथ ता, पैरवी की आपने, किनकी, अहवा अहुम, अहवा जो नहीं हवा की जमा है, हवा एयर वाली नहीं, वो हवा तो आप इस तरह लिखते हैं, ये अरबी का हवा है, ये इस तरह लिखा जाता है, हवा है, इसका मतलब होता है डिजायर, ख्वाहिश, और अहवा इसकी जमा बन जाती है, और इसके साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन लग गया तो उनकी ख्वाहिशात, उनकी ख्वाहिशात को ही मानना, उनके पीछे नहीं चलना। अहवा अहुम, उनकी ख्वाहिशों की अगर पैरवी की, उनके पीछे चले, और वो भी किस हाल में, एक तो होता है ना लाइल्मी, पता नहीं था, कहा आपको तो अल इल्म अता किया अल्लाह ने बराह रास्त, मिन बादी मा जाका मिनल इल्म, मिन बादी इसके बाद भी, माँ जो जा का उल्ट कर ले, आना हो गया, आ गया आपके पास, मिनल इल्म, अल इल्म आ गया, ये कुरान अल इल्म है, तो कुरान बराह रास्त आप पर नाजिल हुआ, नूर है, रोशनी है, हर चीज़ वाज़ेह करती, हर सवाल का जवाब, हर डायरेक्शन क्लियर कर दी, और हर चीज़ इसमें मौजूद है। तो कहा कि अल इल्म आपके पास आ गया, इसके बावजूद अगर ये गलती सरजद हो गई कि आपने इनकी ख्वाहिशात को मान लिया, इनके पीछे चले, तो इन्नका इज़ल लमिन ज़ालिमीन, इन्नका बेशक आप, इज़ल दरमियान में ये इज़ल जब आता है ना, वैसे तो शुरू में इज़ा आए वो अलग है, और ये जो है ना तनवीन वाला इज़न, ये होता है कि उस वक्त, फिर है ना उस वक्त, तो इन्नका बेशक आप, इज़न उस वक्त हो जाएंगे, लमिन ज़ालिमीन, जालिमों में से, जालिम है ना, जालिम ज़्यादातर इसी मायने में आता है, हकदार को हक न देना, यानी बेइंसाफ़ी, जालिम है। अब ये अल्लाह के अहकाम हैं, इनके खिलाफ कोई भी बात हो तो वो फिर जुल्म कर रहे, खासा कर अपने ही नफ्स पे। तो ये आयत 145 हमने पढ़ी, इसमें फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये अहले किताब के सामने जितनी चाहे दलीलें पेश कर लें, वो आपके क़िबले को नहीं मानेंगे। अच्छा, आप खुद भी उनके क़िबले की पैरवी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो हमारे हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, ना वो खुद एक दूसरे के क़िबले को मानते, वमा बाज़ुहुम बिताबीन क़िबलत बाज़, यहूद नसारा को नहीं मानते, नसारा यहूद को नहीं मानते। लेकिन अगरचे ये इत्तबाता वाहिद का सीगा है, लेकिन ये एक्चुअली मुसलमानों को कहा गया है, ये कुरान का अस्लूब है, वाहिद का सीगा, क्योंकि उसमें एम्फसिस पैदा हो जाता है कि ये देखिए अल्लाह ताला अपने महबूब पैगंबर से इस तरह कह रहे हैं, तो होता वो मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए। तो ये कहा मुसलमानों, अगर तुम ये कुरान आ जाने के बाद भी, यानी तुम्हारे पास ये इल्म आ गया है, तुम अगर ये यहूद नसारा के पीछे चलोगे ना, बस फिर अपने आप को जालिमों में शुमार कर लोगे। ये इस तरह है, ये मुसलमानों और ये उम्मत से कहा गया है। और ये कुरान में बहुत सी जगह आपको उसलूब मिलेगा कि अल्लाह ताला वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं,
اس کی اہمیت، افادیت، اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ ہاؤ سگنیفیکنٹ اٹ از، کہ یہ ان کے کہنے میں نہیں آنا، باتیں کہنا تو جھوٹے ہیں، ان میں نہیں آنا. اللہ اکبر. تو یہ آپ کی آیت 145 ہے. اگلی آیت مبارکہ جو ہے نا 146، اس میں بتایا یہ جو 2 فرقے شروع میں لکھے نا یہود و نصارہ، ان کے علماء ان تمام ریئلٹیز سے بخوبی واقف تھے. ریئلٹیز یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان پر قرآن کا نازل ہونا، قبلے کا یہ حکم، وہ اس لیے کہ کسی نہ کسی انداز میں یہ باتیں ان کی اپنی کتابوں میں بھی تھیں، جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور پورا ہمیں اس پر ایک عبور ہے، ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے. تو اس کو کہا ہے یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن کہا اتنا پہچاننے کے باوجود بھی ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں لیکتمون الحق، پہچانتے ہیں وہ، لیکن وہ جان بوجھ کر نہ وہ اس حق کو اپنے عوام کو نہیں بتاتے، چھپا لیتے ہیں. وہ ان کے مفادات پر آنچ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بتاؤ ہی نا، بتاؤ ہی نا. اللہ اکبر. تو یہ بات ہے. تو کہا کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی چھپاتے ہیں. تو فرمایا الذین، جن لوگوں کو آتیناہم الکتاب، آتیناہم 3 لفظ ہیں، آتی عطا دینا، دی نا ہم نے، ہم ان کو کیا دیا؟ الکتاب، کتاب. آتیناہم الکتاب، اس سے واضح ہو گیا کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہود کو تورات دی اور نصارہ کو انجیل، دونوں کی طرف پیغمبر آئے، یہود کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، نصارہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اہل کتاب تھے. یعرفونہ اردو کا لفظ ہے، تعارف نہیں ہوتا، تعارف. تو یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناہم، کما جیسا کہ یعرفون ابناہم وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اچھا یہ جو الفاظ ہیں نا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ ایکچولی عرب کا محاورہ تھا. یہ عرب میں یہ محاورہ تھا. محاورہ یہ اس وقت بولا جاتا تھا یعنی جب کوئی چیز بہت ہی یقینی ہو نا، یہ محاورتاً کہتے تھے، کیونکہ اولاد سے زیادہ اور کس کو پہچانے گا یار، اپنی اولاد تو نہیں پہچانے گا وہ. تو یعنی جس کے بارے میں پورا یقین، شیورٹی، تو یہ کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ہی جو وہاں پر عام تھی وہ چیز رکھی ہے. اچھا ایک چیز دوسری یہ جو ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ کس کے لیے کہا؟ یہ بھی ایک براڈر سینس ہے، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس وقت رسول اللہ آخر الزمان کی بعثت ہوئی، یہاں بھی یہ ٹھیک ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ پہچانتے تھے، کیونکہ ان کا تو کہا جاتا ہے حلیہ تک تورات اور اس میں بتایا تھے پہچانتے ہیں نا جی. اسی طرح قرآن، اس کا بھی ان میں ذکر ہے، قرآن کو پہچانتے تھے، اللہ کی کتاب ہے. اب یہاں پر جو ہے نا وہ اس مناسبت سے ہے کہ اگر یہ تبدیلی قبلہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس مقام کو جس کو قبلہ بنایا گیا ہے اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو لیکن کہا وَإِنَّا، اور بے شک. اچھا یہ دیکھیں، پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے تھے. یعنی جو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء تھے نا،
وہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پتہ تھا بھائی. اور اس کے برعکس دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے نا، بیت اللہ اور بیت المقدس، اور اس کے برعکس بیت المقدس کعبہ کے 1300 سال بعد، 1300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا. جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے. سارے علماء کے نالج میں یہ بات تھی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. یہ سارے سینیریو میں پھر بھی وہ صرف اپنی ضد یا ہٹ درمی کی وجہ سے ہی حقائق کا انکار کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بیت المقدس کو بنانے کا، مسلمان کو جیسے آپ نے کہا انہوں نے بنایا؟ ہاں اوبیسلی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا جاتا ہے جنات کے ذریعے تعمیر کرایا وہ ہیکل سلیمانی، اور یہ چیز جو ہے، تو یہ پیغمبر تھے، تو یہ سب اللہ ہی کے رہنمائی میں وحی میں چلتے تھے، اور اللہ ہی نے اس کام کی تکمیل کے لیے انہیں ان چیزوں سے مزین کیا تھا. دیکھیں نا، جنات اور ہواؤں پر قابو، یہ ایک عام بشر کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں دی. جنات قرآن میں بھی ہے، آپ سورہ صافات پڑھیں کہ وہ سمندر کی گہرائیوں سے وہ نکال کر لاتے تھے موتی اور وہ، اور جنات کام کرتے تھے، ہے نا جی. اللہ اکبر. بلکہ یہ تو اور بھی تفصیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کا سہارا لیے کھڑے ہوئے تھے، تو یہ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وی آر انڈر دا سپرویژن، ویجیلنس سپرویژن ہو، دیکھ رہے ہیں ہمارے کام کو، کون کوئی سستی تو نہیں کر رہا. تو لگے ہوئے تھے کام میں نا. تو وہ جب کہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو وہ اب دیکھیں نا، دیمک کا اس کو کھانا لاٹھی کو، obviously it will take some time. تو وہ کیسے تھے، اللہ کے بھی ایک اللہ کی تدبیر ہے کام لینا. وہ کھڑے ہوئے ہیں عصا کے سارے، عصا جس طرح بھی تھا، تو وہ کام کرتے رہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ دیمک نے کیا، تو جب وہ عصا اتنا کمزور ہو گیا تو وہ گر پڑے. سورہ صافات میں ہے. بہرحال یہ بات یہ ہے کہ وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ماتحت کر دیے تھے. یہ جنات کام لیتے تھے، وہ جنات وغیرہ. اللہ اکبر. تو یہ کعبہ کے 1300 سال بعد جو ہے وہ یہ بیت کہا جاتا ہے بیت المقدس یہ تعمیر ہوا. تو کہا کہ ان سب چیزوں سے ان کے علماء واقف، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کے باوجود وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، وَإِنَّا، اور بے شک، فریقم اردو کے لفظ ہے فریق، گروہ، منہم ان میں سے، یعنی یہی یہود و نصارہ میں سے کیا کرتا تھا، لیکتمون الحق، لیکتمون کتما سے ہے، کتما حروف ثلاثی ہوتے ہیں نا، تو کتما بھی حروف ثلاثی بنتے ہیں، کاف تا اور میم. کتما کا ہوتا ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ، چھپانا. تو چھپاتے ہیں کس کو، الحق کا، حق کو، یعنی ان کا دل گواہی دیتا تھا یہ حق ہے، سچ ہے، پھر بھی نہیں بتاتے تھے لوگوں کو. وہ اس لیے کہ وہ ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کے اگینسٹ ہوتی تھی وہ بات، تو وہ نہیں گوارا کرتے تھے بتانا. وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ علم رکھتے تھے. دیکھیں یہ اس لیے آتا ہے کہ غلطی سے کوئی بات ہو جائے اللہ معاف کر دیتے، بے علمی میں بھی کوئی بات ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. رجوع کر لے انسان اللہ نے بڑی، لیکن جو جان بوجھ کر ضد اور ہٹدرمی سے ہے، یہ چیز آ جاتی ہے سرکشی اور بغاوت میں. پتہ ہے پھر بھی کرنا ہے ہم نے، یہ چیز تھی ان میں سرکشی اور بغاوت. قرآن میں کہا ہے نا بغیم بینہم، اس بیس پر یہ سارا کرتے تھے. تو یہی بات ہے وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے تھے. تو آیت کا معنی واضح ہے کہ اہل کتاب تو اس حکم کو اس طرح جانتے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ان کا ایک گروہ جو ہے، فریق، وہ جان بوجھ کر ہر بات کو چھپاتا. اب
فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہی حق ہے، جس کی وضاحت آ گئی تبدیلی قبلہ کی، اور کہا کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق من ربک، یہی حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا، پس نہ، تکونن، آپ ہو جائیں، من الممترین، ممترین شک کرنے والے، شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ قبلے کے بارے میں جو حکم آنا تھا وہ یہی ہے جو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ الحق من ربک ہے۔ تو کہا کہ اب اس بارے میں کسی قسم کا بھی جو ہے وہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب تک جو یہ یہاں پر ایک اپنا رکوع مکمل ہوا 17، اور جو باتیں سامنے آئیں وہ یہی کہ یہود کی مخالفت جو ہے نا، یہ حسد اور عناد کی بنا پر ہی تھی، تو اسی لیے دلائل کتنے بھی ہوں ان کا ان پر کوئی اثر نہیں، وہ اس لیے کہ اثر پذیری کے لیے نا دل صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ حق کا اثر بھی تو تبھی لے گا نا، اگر وہ ویسے ہی باعث ہے نہیں مانا تو پھر دلائی کیا کریں گے، پھر آرگومنٹس کیا رہے گا، تو دل صاف ان کا نہیں ہو جاتا۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرما دیا کہ آپ وحی الہی کے پابند ہیں، تو جب تک اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ دونوں جو ہے نا، یہود اور نصارہ، یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے پر متفق نہیں ہے، تو پھر یہ آپس میں متفق نہیں ہیں، تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ یہ پھر مسلمانوں سے کس طرح توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قبلے کو مان لیں، پھر کیسے کر سکتے ہیں۔ ممترین اور ریبہ دونوں ہاں، یہ مطلب ایک مفہوم کے لیے بہت سے عربی کے الفاظ مترادفات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ریب آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، ریب بھی شک کے معنوں میں آتا ہے، اور شروع میں ہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور ممترین یہ بھی شک کے معنوں میں ہی ہیں کہ شک کرنے والے ہیں، اور تکونن کانا یکونوں سے ہے، اور یہ آخر میں جو نون شد والا ہے یہ پھر تاکید کے لیے ہی ہے، ہرگز آپ نہ ہو جائیں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، یعنی اس بات پر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی خاص طور پر اس پیرائے میں کہا گیا فلا تکونن من الممترین، کہ یہ جو تبدیلی کعبہ کا معاملہ تھا یہ اس وقت اتنا اس کو اچھالا گیا، اور انٹینشنلی جو پروپرگنڈا وہ ایسا کہ وہ یہود اور یہ تو خیر اپنی جگہ ہیں، جو مسلمان تھے وہ بھی تھوڑا سا تذبذب میں آ گئے تھے شروع، نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، نئے اسلام قبول کیا، نیچرل ہے نا یار یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی ادھر قبلہ ہے، یہ واقعی ہمارا دین سچا ہے، اس میں تو فیصلے ہی نہیں ہو رہے، اس قسم کی چیزیں انہوں نے پیدا کی۔ اسی مناسبت سے دیکھیں 2 رکوع اور 3 دفعہ اس میں تبدیلی قبلہ کا حکم ہے، اور اسی مناسبت سے دیکھیں الفاظ ہیں کہ یہ کتنا ہی پروپرگنڈا کر لیں فلا تکونن من الممترین، ہم نے صورتحال واضح کر دی، حکم دے دیا کیا کرنا ہے، اب کسی کی باتوں میں نہیں آنا، شک میں نہیں پڑنا، کسی قسم کا بھی شک نہیں آنا۔ میڈیا انوالو ہو گیا، آپ سے ہی کہہ رہے ہیں آج کل یہ میڈیا کا رول ہے، وہ یہ رائے عامہ پر بڑا امپیکٹ کرتا ہے، یہ واقعی میڈیا جو ہے نا بڑی گندی چیز ہے، یہ بالکل ڈائیورٹ کر دیتی ہے۔ اور تشریح والوں نے لکھا ہوا بریکٹ میں اے پیغمبر یہ نیا قبلہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو آگے شک میں نہ ہو جانا۔ ہاں حق ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، الحق من ربک بالحق،
अलहक में रब्बी का, तुम्हारे रब की तरफ से हक है। बिल्कुल सही फरमाया है। अल्लाह। अगला रुकू पे देखिए यही मौजू है और शुरू के अल्फाज ही वो हैं कि ये सिमत डायरेक्शन और ये किबला मशरिक मगरिब, तो कहा हर एक की एक अपनी एक सिमत होती है, जिस तरफ वो अपना रुख करके चेहरा करके वो इबादत करता है, ये ऐसा इशू नहीं है। और